اگر کوئی شخص کسی پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور وہ اس پریشانی اس مرض سے بچنے کے لیے بہت دعائیں کر رہا ہے، بہت وظیفے وہ عمل انجام دے رہا ہے، تو اسے چاہیے یہ عمل جو امام کا بتایا ہوا عمل ہے، کسی انسان کا بتایا ہوا عمل نہیں بلکہ امام کا بتایا ہوا عمل ہے، امام اگر فرما دیں، کوئی حکم کہہ دیں کہ یہ عمل کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا، تو اگر انسان سچی عقیدت کے ساتھ امام کے بتائے ہوئے اس عمل پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بڑا بہترین آتا ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی چیز میں بھی، اگر یہ عمل اس چیز کے لیے بھی ہے، کسی چیز میں انسان کو خوف ہو رہا ہے، خوف لاحق ہو رہا ہے، تو اگر وہ اس چیز کو بھی کرتا ہے تو اس میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو امام فرماتے ہیں قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں اس کو قرآن کو کھولے اور قرآن کو یہ خیال رکھے کہ باوضو ہو کے اس عمل کو کرے۔ جیسے نماز کے لیے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر لیں، وہی کی تائید کی گئی ہے کہ انسان وضو کر کے اس عمل کو کرے، باوضو ہو کے قرآن کھولے اور قرآن کھولنے کے بعد کہیں سے بھی پورے قرآن میں سے 100 آیتوں کو تلاوت کرے۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں، 100 آیات کی تلاوت کرے، 100 آیتوں کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرنے کے بعد جب تلاوت کر لے، یعنی ہر آیت کے بعد یہ جملہ ضرور کہے، پھر 3 دفعہ اس جملے کو کہے، اللہم اکشف عنی البلایا، اللہم اکشف عنی البلایا۔ یہ اس جملے کو وہ 3 دفعہ ہر آیت کو پڑھنے کے بعد اس جملے کو کہے۔ قرآن کو کھولے، قرآن میں 100 آیتوں پڑھے، ہر آیت پڑھنے کے بعد اس جملے کو کہے تو پروردگار عالم اسے تمام بلاؤں سے چھٹکارا دلا دے گا، تمام بلاؤں سے، تمام پریشانیوں سے اسے چھٹکارا دلا دے گا اگر کوئی شخص اس عمل کو کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی بڑی پریشانیوں میں پھنس چکے ہیں، یا قرض بہت زیادہ ہے، یا روزی میں برکت نہیں ہوتی، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو کریں۔ اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو پروردگار عالم ہمیں بہترین ثواب بھی دے گا اور ساتھ ساتھ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔